آخری بات سنو، آخری گناہ سنو، اور دل کے نہا کھانے میں نبی کی یہ بات، پیغمبر کا یہ فرمان ادھر جانے دو، عمل کی نیت سے سنو، تبدیلی کی نیت سے سنو، تیسری بات، تیسرا گناہ، تیسرا پاپ، تیسرا جرم اللہ کے نبی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بین یدی الساعہ یظہر الربا والزنا والخمر۔ جب امت میں شراب عام ہو جائے، نشہ عام ہو جائے، یہ امت برائیوں میں مبتلا ہو کر کے ایسی ذلیل و خوار ہوگی، ایسی رسوا ہوگی، اور اس طرح پریشانیوں میں مبتلا ہوگی کہ کوئی اس کا فسان حال نہیں ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو مسلمان کیسے کیسے نشہ کرتا ہے۔ میں نے 12-13 سال کے لڑکے کو دیکھا، اس نے موٹر سائیکل کی ٹنکی کا جس میں تیل پڑتا ہے ڈھکن کھول رکھا ہے، اور ناک اس میں یہ کیا کرتا ہے؟ پیٹرول تم کر کے نشہ کرتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ پیر دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ پیر ہے ہی نہیں، بانس کا ڈنڈا اندر ڈال دیا گیا، چلے تو محسوس ہوتا ہے گر جائیں گے۔ جوانی خراب کر لی ہے، جوانی کو بیکار کر لیا ہے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا جو کالا مرہم آتا ہے نا، کالا مرہم جسے درد کے لیے لگاتے ہیں، اسے جو ہے بریڈ پر لگا کر کے مکھن کی طرح کھاتے ہیں تو اس سے نشہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکے کو 15-16 سال کا ہوگا، میں نے اوپر مسجد کے رکھ لیا اس کو کہ تمہیں کچھ چوکوں پر پرائمر وغیرہ کرنا ہے۔ اب جب میں چند دنوں کے بعد گیا تو میں نے دیکھا وہاں سیلوچن کے جو ٹوب ہوتے، سیلوچن سمجھتے ہو نا، جسے پنچر جوڑتے ہیں، وہ خالی پڑے ہیں اور پلاسٹک کی تھیلیاں خالی پڑی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ مدرسے کے طلباء نے مجھے بتایا جو پرائمر کرنے آتا ہے چوکوں پر مسجد کی چھت پر۔ مسلمانوں، اگر کوئی مسجد کی جانب نشے کی حالت میں دیکھ لے، تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ مسجد کی چھت پر چوکوں پر پرائمر کر رہا ہے، مسجد سے مزدوری لے رہا ہے، اور سیلوچن کے پیک سے نشہ کر رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیلوچن نکال کر کے پنی میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر اس میں منہ ڈال کر کے ذرا لمبے لمبے سانس لیتے ہیں تو نشہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں یہ سب کام ہماری نئی نسل کر رہی ہے، نوجوان نسل کر رہی ہے۔ کوئی گٹکا کھاتا ہے، کوئی تمباکو کھاتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی افیم کھاتا ہے، کوئی چرس لیتا ہے، کوئی گانجا لیتا ہے، کوئی بیگ کھاتا ہے، کوئی پیٹرول سے نشہ کرتا ہے، کوئی سیلوچن کے ٹوب سے نشہ کرتا ہے۔ یہ سب کام سب کون کرتا ہے؟ چیختے ہو، چلاتے ہو، حکومت پریشان کرتی ہے۔ کون سی حکومت کہتی ہے تم نشہ کرو؟ کون سی حکومت تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم نشے میں دھت ہو جاؤ؟ کون سی حکومت کہتی ہے کہ تم ادھر ادھر کے کام کرو؟ یہ سب تمہاری بدماشی ہے۔ مسلمانوں اچھا ایمانداری سے بتاؤ، مسلم قوم میں نشے کا رواج بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ ارے اتنا تو کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ تم تو ایسے بیٹھے ہو جیسے سانپ سونگ گیا۔ میں دوسری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں مسلمانوں، اچھی طرح سنو، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے پیغمبر نے کہا، نشہ کرنے والی ہر چیز حرام ہے، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ مسلمان کے لیے، نبی کے دیوانے کے لیے، پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کا دم بھرنے والے کے لیے کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کلیتاً حرام ہے، کلیتاً حرام ہے، کلیتاً حرام ہے۔
کرنا حرام. جو چیزیں نشے کے لیے بنی ہیں نہ انہیں بیچا جا سکتا ہے, نہ انہیں خریدا جا سکتا ہے, نہ ان کی سپلائی کی جا سکتی ہے, نہ انہیں مسلم قوم تک مارکیٹ میں پہنچایا جا سکتا ہے. شریعت کی اجازت نہیں دیتی ہے, لیکن ہم شوق سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے پیشاب ناپاک ہے, ایسے ناپاک ہے. اگر پیشاب کپڑے پر گرے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے, ایسے ہی شراب کپڑے پر گرے تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے. اور دیکھو مسلمان کتنی شراب پیتا ہے. ایک بات بتاؤں آپ کو, سنو گے؟ کچھ تو بولو, سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ سنو گے نا. مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کا نام سنا؟ ان کے یہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے ابو اس میں انہوں نے ایک سروے پیش کیا کہ ہندوستان کا جو یہ صوبہ ہے جسے یوپی کہتے ہیں, اس صوبے میں عید الفطر کی رات کو جتنی شراب بکتی ہے اتنی ہولی اور دیوالی کو بھی نہیں بکتی. یہ سروے اگر حضرت نے پیش کیا ہو مجھے کیوٹ پر گولی مارو, اور اگر سروے حضرت کہا تو پھر مجھے کہنے دیا جائے کہ تم اپنی بربادی کا سامان خود ساتھ لیے پھرتے ہو. تمہیں کسی کو برباد کرنے کی نہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی کے لیے یہ چیز ضروری ہے. ہم نے تو خود ہی اپنی بربادی کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے اور خود ہی ہم برباد ہونے کے کنارے پر ہیں اور خود ہی ہم برباد ہونا چاہتے ہیں. آخری بات سنو اور اس کے بعد اپنی بات کو اختتام پذیر کر دوں. الترغیب والترہیب میں ایک واقعہ لکھا ہے, ذرا دل پر ہاتھ رکھو, سنو اور توجہ سے سنو. کاش میرا رونا اور میرا تڑپنا یہ کچھ ہمارے کام آ جائے, مسلم قوم نوجوانوں کے کام آ جائے. کہا ہے کہ نوجوان آدمی کا بچہ تھا, معصوم تھا, 11-12 سال کی اس کی عمر, قرآن پڑھتا تھا. وہ ایک جملہ دھیان سے سننا, قرآن پڑھتا وہ عرب ملک کا واقعہ ہے. اس کا انتقال ہو گیا, اسے دفنا دیا گیا. چند دنوں کے بعد باپ نے اپنے لگتے جگر کو, نور نظر کو, اس قرآن پڑھنے والے بچے کو پاس میں تھا تو دیکھا کہ اس کے سارے بال جو سفید کالے سے سفید ہو گئے ہیں, اس کی حالت بری ہے. یہ خواب اللہ اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم عقل کے ناکام دیں, ہمیں کچھ سلیقہ آ جائے, ہمیں کچھ کمی ہو جائے. باپ نے اپنے جگر سے کہا, نور نظر سے کہا, تیری عمر تو 11 سال 12 سال کی تھی جب میں نے تجھے دفن کیا تھا. تیرے سر کا ایک ایک بال کالا تھا, آخر تیرے سر کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ تو بوڑھا کیسے ہو گیا؟ تیرے چہرے پر یہ افسردگی کیسی ہے؟ تو پریشان کیسے نظر آتا ہے؟ تو معصوم تھا, تو قرآن پڑھتا تھا, تیری قبر تو جنت کی کیاری بن جانی چاہیے تھی اور کوئی پریشانی تیری قبر میں تیرے ساتھ نہیں ہونی چاہیے تھی. مسلمانوں, لگتے جگر نے جو جواب دیا, نور نظر نے جو جواب دیا, 11-12 سال کے معصوم نے جو جواب دیا, سنو. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے میرے پر ہے, اس میں شرابی کو نشہ کرنے والے کو دفن کر دیا گیا ہے, اس پر چڑھاوا ہو رہا ہے, اس کی بنیاد پر میرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے, میرے سر کے بال کالے سے سفید ہو گئے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے پیغمبر نے کہا, بین یدی الساعۃ یظہر الربا والزنا والخمر. جب امت میں سود عام ہو جائے گا, حرام عام ہو جائے گا, امت ایک دوسرے کا حق ہڑپنے لگے گی, جب امت میں زنا عام ہو جائے گا, گانے عام
ہو جائیں گے، زناکاری عام ہو جائے گی، حرام کاری عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور جب امت میں شراب عام ہو جائے گی، نشہ عام ہو جائے گا، فَارْتَقِبُوا اِنْتَظَارِ كَرِيحًا حَمْرًا، ایسے وقت میں سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، تمہیں ڈھا دیا جائے گا، زمین میں تمہاری صورتیں تبدیل کر دی جائیں گی، تمہاری صورتیں مس کر دی جائیں گی، اور فرمایا ایک روایت میں وَحَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ کہ یہ تین گناہ جب امت میں عام ہو جائیں گے تو پھر یہ امت ایسی بلاؤں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی کہ ہر طرف سے پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کے بھگولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور کسی نے کہا کہ تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح، حق کی پہچان بن کر جیو تو صحیح، یہ زمانہ اب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔